بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بی واچ نیوز اور میں ہوں تاج محمد جان۔ آج کی تازہ ترین خبریں، ان میں بڑی دلچسپ خبریں بھی ہیں، ان پر تبصرہ کریں گے۔ پہلے خبروں کا رن ڈاؤن، اس کے بعد خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے پنجاب میں، جہاں پر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ ہیں، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے شیڈو کابینہ بنانے کا اعلان کر دیا، یعنی متوازی حکومت۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک خبر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے آئی ہے۔ انہوں نے مخصوص نشست پر جمعیت علماء اسلام کو ایک ایسی خاتون جو ہے ان کے کھاتے میں ڈال دی ہے ایز اے رکن اسمبلی، جس کو ماننے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے انکار کر دیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے بعد مسلم لیگ نون جو ہے اس نے اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا ہے، کس محاذ پر اور کیوں، اس پر بھی بات کریں گے۔ پھر 9 مئی والوں کا کڑا اور بے رحم احتساب، جی ہاں یہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو نا برف پگھلنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، ان معاملات پر بات کریں گے۔ پھر تنخواہ دار اور جو طبقہ ہے تنخواہ داروں اور دکانداروں پر ٹیکسوں کا نیا بوجھ اور مہنگائی کے لیے جو نا آپ تیار رہیں، ایک نئی لہر، نیا طوفان مہنگائی کا، یہ کیسے آئے گا، کیوں آئے گا، اس پر بات کریں گے۔ پھر امریکہ میں ہونے والے جو الیکشن ہیں، امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ان کا پاکستان پر کیا اثر ہوگا، کیونکہ یہاں پہ کچھ تجزیہ نگار جو ہیں جو امریکی الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان کو پاکستان کے حالات میں کچھ بہتری یا تبدیلی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ یہ کیا معاملہ ہے۔ اچھا جی، خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے جیسا کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، بی واچ جو ہے نا سچ کے ساتھ کھڑا ہے، سچ کو پروموٹ کر رہا ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، سچ کا ساتھ دیں اور ہمارے چینل بی واچ کو سبسکرائب کریں۔ نہ صرف خود سبسکرائب کریں بلکہ اپنے دوست، احباب، رشتہ دار، تعلق دار، جتنے بھی آپ کے جاننے والے ہیں ان سب سے بی واچ کو سبسکرائب کروائیں اور بیل کا آئیکن دبا کے اس امر کو یقینی بنائیں کہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اچھا جی، سب سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ متوازی حکومت بنانے جا رہی ہے۔ یہ میاں اسلم اقبال ظاہر ہے 9 مئی کے جو معاملات ہیں اس میں جو نا یہ ابھی جیل میں ہیں، انہوں نے جو نا اپنے ایکس پر جو نا ٹویٹر جس کو کہتے ہیں اس پر جو نا پیغام چھوڑا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم جو پنجاب کی حکومت ہے مریم نواز صاحبہ کی چیف منسٹرشپ میں جو بنی ہے اس کو ایسے کھلا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ان پر ایک چیک رکھنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف اپنی شیڈو کابینہ جو ہے نا وہ تشکیل دے گی۔ شیڈو کابینہ سے مراد کہ وہ اس کے متوازی حکومت بنائیں گے، اس میں چیف منسٹر ہوگا، منسٹر بھی ہوں گے اور یہ سارا انتظام کیا جائے گا۔ یہ میاں اسلم اقبال پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے اپنے ٹویٹر پر یہ جو نا خبر دی ہے۔ اب اس کی تصدیق جو نا دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران ہیں یا عمران خان ہو گئے، ان کی طرف سے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں آئی، لیکن یہ جو نا یہ کہہ رہے ہیں تصدیق نہیں ہوئی لیکن کسی نے تردید بھی نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں شیڈو کابینہ بنانے جا رہی ہے، جس کا مقصد وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم تمام ادارے جو ہیں ان کی مانیٹرنگ کریں گے اور یہ جو حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، اس کی کارکردگی جو ہے اس کو جو نا مسلسل مانیٹر کریں گے اور عوام کو بتائیں گے۔ اس کی ظاہر ہے مانیٹرنگ جب ہوتی ہے کسی کام کی تو دوسرا فریق ہے جس کو مانیٹر کیا جاتا ہے وہ کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس تناظر میں اگر کہا جائے، دیکھا جائے تو یہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک بلیسنگ جو نا ثابت ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، دوسری خبر، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مخصوص نشستیں دیتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کو ایک ایسی رکن قومی اسمبلی کا تحفہ دے دیا جن کے نام سے مولانا فضل الرحمان واقف نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ ہماری ممبر نہیں ہے، نہ ہم ان کو جانتے ہیں۔ ان کا نام جو ہے نا الیکشن کمیشن نے جو بتایا ہے اپنے نوٹیفیکیشن میں، 4 مارچ کو یہ نوٹیفیکیشن ہوا تھا، اس میں انہوں نے صدف ان کا نام بتایا ہے کہ یہ جو نا جمعیت علماء اسلام کی جو رکن قومی اسمبلی ہیں مخصوص نشستوں پر، تو اس کو جو نا مولانا فضل الرحمان نے جو نا ماننے سے انکار کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے کہ یہ ہماری ممبر نہیں ہے، بلکہ ہماری جو ہم نے آپ کو ترجیح لسٹ اپنی دی تھی اس میں دوسرا نام ہے، ہنا نام کی ایک خاتون ہے، محترم خاتون ہے، ان کا نام تھا، لیکن آپ نے یہ غلط نوٹیفائی کر دیا ہے، اس کو ہم نہیں مانتے، اس کی درستگی کی جائے۔ انہوں نے اپنے خط میں مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کوئی غلطی ہے
غیر دانستہ یا دانستہ غلطی ہے اس کو درست کیا جائے۔ اچھا جی، اگلی خبر نون لیگ کا جو نا ناکامی کا اعتراف، اس حوالے سے میں نے رن ڈاؤن میں آپ کو بتایا تھا۔ وہ کیا ہے کہ اقتصادی محاذ پر جو نا انہوں نے اپنی جماعت کے اندر مہارت نہ ہونے کا اعتراف کر لیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب جن کو دبئی سے بلایا گیا تھا 16 ماہ کی حکومت کے دوران، جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، تو وہ بڑے دھڑلے سے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا جی کہ میں معیشت کو سہارا دوں گا، ڈالر کو بھی کم کروں گا اور انفلیشن کم ہو جائے گی اور معیشت جو نا بہتر ہو جائے گی۔ انہوں نے ڈنڈا بھی دکھایا تھا لیکن وہ بری طرح ناکام ہوئے، اور اس دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اپنی جماعت کا جو سٹرکچر ہے اس سے باہر نکل کر ایک ایسے آدمی کا انتخاب کرنا پڑا وزیر خزانہ کے طور پر جو ان کی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا، اور وہ ہیں ایک بینکر اورنگزیب جو ہے نا حبیب بینک کے صدر ہیں۔ وہ ظاہر ہے انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے حبیب بینک کی جو اپنی صدارت تھی اس سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب یہ پارٹی کے باہر سے جو نا وزیر خزانہ لا کے گویا پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ اس کے پاس اقتصادی ماہر کوئی بھی نہیں ہے۔ جو سب سے بڑا اقتصادی ماہر تھے اسحاق ڈار صاحب، وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اب جو ہے نا انہوں نے امیدیں لگا لی ہیں اورنگزیب صاحب سے کہ یہ جو ہے نا ہمارے ملک کے جو معاشی مسائل ہیں ان پر جو ہے نا قابو پائیں گے۔ اچھا جی، اورنگزیب صاحب جو ہیں وزیر خزانہ، ان کے ساتھ پوری سپورٹنگ ٹیم ہوگی۔ ایک تو سیکرٹری خزانہ جو ہیں امداد اللہ بوسال، یہ بڑے با اعتماد ساتھی ہیں اس کے شہباز شریف صاحب کے، اور بڑے کام کرنے والے ماہر ہیں یہ ہوں گے، اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوں گے۔ ان کو سب سے پہلے جو مارکہ درپیش ہے وہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو نا جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف نے اپنا مشن جو ہے نا وہ پاکستان روانہ کر دیا، خبریں جو آ رہی ہیں، اور آج 12 مارچ ہے، کل 13 کے بعد 14 مارچ کو آئی ایم ایف کا وہ جو مشن ہے اس مشن کے ساتھ جو ہے نا پاکستان کے جو وزارت خزانہ کے حکام ہیں، ظاہر ہے اس میں وزیر خزانہ بھی ہوں گے، اور امداد اللہ بوسال جو ہیں سیکرٹری خزانہ جن کا بھی میں نے ذکر کیا یہ بھی ہوں گے۔ تو یہ جو نا آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کریں گے۔ پھر ان کی شرائط جو ہیں وہ پہلے ہی اتنی کڑی ہیں کہ ان شرائط کی وجہ سے پاکستان کے عوام پر مہنگائی کا اتنا بوجھ لادا جا چکا ہے کہ عوام کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، ان کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنی مشکل ہو رہی ہے۔ اب وہ اپنے نئے جو مطالبات ہیں ان کے ساتھ جو نا آئی ایم ایف کا مشن یہ آیا ہے۔ اب دیکھیں ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ مذاکرات کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا آؤٹ پٹ ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک بات طے ہے کہ ان کی طرف سے ایک مطالبہ جو ہے وہ پہلے سے فلوٹ ہو رہا ہے خبروں میں، میڈیا میں، کہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے اور تاجروں پر مزید ٹیکس جو نہ لگانے کا مطالبہ ہے آئی ایم ایف کی طرف سے۔ اگر یہ ہو گیا تو اس سے نہ صرف بے چینی بڑھے گی بلکہ مہنگائی میں بھی شدید جو نا اضافہ ہوگا۔ اس کی آگے بھی چل کے ہم تھوڑی سی وضاحت کریں گے مہنگائی کے حوالے سے، ہمارے اپنے کچھ جو ذرائع اور ملک کے جو ماہرین ہیں وہ بھی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک رن ڈاؤن میں آپ کو بتایا تھا کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کا بے رحم احتساب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بے رحم روتھ لیس احتساب، اس میں آپ کو پتہ ہے کون کون اس وقت جیل میں ہیں اور کس پر الزامات ہیں، وہ سارے فیصل واوڈا جو ہے نا یہ ایک تسلسل کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ بے رحم احتساب ہوگا اور کسی کو بخشا نہیں جائے گا۔ جو بھی 9 مئی کے کردار ہیں اس کے مجرم ہیں یا ملزم ہیں ان کو جو ہے نا، پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو نا ان کے خلاف جو کیس ہیں وہ فوجی عدالتوں میں چلیں گے، ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی تاکہ آئندہ کوئی جو ہے نا اس طرح دفاعی تنصیبات پر حملہ نہ کرے۔ کچھ ذرائع مگر برف پگھلنے کی بات بھی کر رہے ہیں۔ برف پگھلنے کے حوالے سے جو نا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کے ساتھ بیک ڈور جو نا رابطے بالواسطہ طور پہ ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے ڈائریکٹ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، تو ان کی جو اہلیہ محترمہ بشرا بی بی ان کو جو نا استعمال کیا جا رہا ہے، یا پھر پارٹی کے اس وقت جو باہر لیڈران ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو جو نا عمران خان کے ساتھ رابطوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کی طرف سے بھی کچھ تھوڑی سی نرمی یا لچک کا مظاہرہ کرنے کا جو نا اندیہ دیا گیا ہے، لیکن یہ ابھی سارا کچھ کھل کے سامنے نہیں آ رہا۔ گو مگو کی ایک کیفیت ہے، ایک طرف جو نا جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کڑے احتساب کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف جو نا میڈیا کے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں
اور ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. ایسے لوگ جو نا یہ بات بھی وہ کر رہے ہیں اور پھر برف پگھلنے والی جو باتیں ہیں وہ بھی ایسے ہی ذمہ دار لوگ کر رہے ہیں. اب اس میں گوں مگوں کی کیفیت ہے اور کچھ سجائی نہیں دے رہا کہ حالات جو ہے نا وہ کیا رخ اختیار کرنے جا رہے ہیں. بہرحال یہ آنے والے دنوں میں چند دنوں میں پتہ چل جائے گا. اچھا جی، رن ڈاؤن میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ امریکہ میں رجیم چینج ہونے جا رہا ہے. ظاہر ہے وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں اور ان الیکشن میں تھوڑا سا پہلے میں آپ کو بریف کر دوں کہ سابق صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان پر 3 ریاستیں جو ہیں وہاں پہ پابندی لگ گئی تھی کہ آپ یہاں پہ الیکشن کمپین نہیں کر سکتے. ان پر کچھ الزامات تھے، لیکن پھر امریکہ کی جو سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ، وہاں بھی جو ہے نا فل بینچ، جس طرح ہمارا فل بینچ 9 اراکین جو ہے معزز جج صاحبان پر مشتمل ہوتا ہے، امریکہ کا جو فل بینچ ہے وہ بھی 9 جج صاحبان پر مشتمل ہے. اس نے یہ پابندیاں اڑا دی ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کو اجازت دے دی ہے کہ وہ ان ریاستوں میں بھی جہاں پر ان کو پابندی ان پر لگائی گئی تھی وہاں بھی اپنی الیکشن کمپین کر سکتے ہیں. اور پھر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کی مقبولیت جو ہے نا امریکہ میں وہ کافی زیادہ ہے اور تجزیہ نگار جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ اپنی کمپین کریں گے، کمپین چلائیں گے اور ان کو کامیابی ملے گی. اب ہمارے یہاں پہ پاکستان میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کو پاکستان کے حالات کے بدلنے سے جو ہے نا جوڑ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں، پہلے ایک دفعہ پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے یہاں کچھ دانشور، کچھ تجزیہ نگار جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ میں رجیم چینج ہو گیا، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ آگے، پریزیڈنٹ آف USA، تو پھر پاکستان میں بھی جو موجودہ سیاسی حالات ہیں، خاص طور پہ وہ ان کا اشارہ جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے اور عمران خان کی طرف ہے کہ یہ حالات جو ہے نا فوری طور پر ان میں کچھ تبدیلی آ جائے گی. لیکن میں آپ کو یہ جو نا باور کروانا چاہتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا پوری تاریخ ہے کہ امریکہ جو ہے اس کا چاہے کوئی بھی صدر ہو، اس کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہوتی بحیثیت پریزیڈنٹ. وہ امریکی عوام کا نمائندہ ہوتا ہے اور اس نے امریکہ اور امریکی عوام کے مفادات جو ہیں ان کا تحفظ کرنا ہوتا ہے. وہ کسی سے ذاتی دوستیاں یا دشمنیاں نہیں پالتا ہے. اسی طرح معاملہ جو ہے نا، بے شک لوگ یہ ضرور کہہ رہے ہیں اور یہ ماننے والی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں عمران خان کے لیے، ان کی دوستی بھی ہے عمران خان کے لیے. لیکن اس سے یہ ایزیوم کر لینا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو عمران خان پر یا تحریک انصاف پر یہ جو برے دن اس وقت چھائے ہوئے ہیں، یہ برے دنوں کے یہ جو بادل چھائے ہوئے ہیں یہ چھٹ جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امریکی صدر جو ہے اس کی پہلی ترجیح جو ہوتی ہے وہ امریکی مفادات ہوتے ہیں، امریکی عوام کے مفادات ہوتے ہیں. وہ اپنی خارجہ پالیسی جو ہے یا دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں وہ ذاتی دوستیوں یا دشمنیوں کی بنا پر نہیں ان کو ڈیولپ کرتے، بلکہ وہ امریکی عوام کا مفاد جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. اس لیے اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. اچھا جی، میں نے مہنگائی کی بات کی تھی، اس پر تھوڑا سا آپ کو بتایا بھی تھا کہ IMF کا جو مشن ہے وہ آ رہا ہے اور 14 مارچ کو پرسوں یعنی پاکستان کے جو حکام ہیں وہ ان سے ملاقات کریں گے اور نیا بیل آؤٹ پیکج جو ہے اس پر بات چیت ہوگی. اور ظاہر ہے اس میں پھر IMF جو ہے نا اپنی نئی شرائط جو ہے نا وہ رکھے گا سامنے. اس میں تنخواہ دار طبقہ اور تاجر جو ہے ان پر ٹیکسوں کی بھرمار ہوگی اور اس کے نتیجے میں مہنگائی کی ایک نئی لہر جو ہے نا وہ پھر نئی لہر نہیں بلکہ لہر بھی چھوٹا لفظ ہے، اس سے بڑا کوئی اگر لفظ مجھے اس وقت سجائی نہیں دے رہا، ایک طوفان ہے، طوفان بدتمیزی کہہ لیں مہنگائی کا کہ وہ آپ کے سروں پہ آنے والا ہے. اس کا اظہار جو ہے نا فیصل وابڈا بھی ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں کافی مرتبہ جو ہے نا وہ کر چکے ہیں اور وہ بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج 1 رمضان ہے اور آپ 10-12 رمضان کے بعد جو ہے نا آپ دیکھیے گا کہ اس وقت جو قیمتیں ہیں اشیاء خورد و نوش کی ان کو 2 سے ضرب دے لیں، اتنی قیمتیں ہو جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اس وقت 2 وقت کی روٹی کھا رہے ہیں، سحری افطاری کر رہے ہیں، ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا 2 وقت کی روٹی کھانا. اور خاص طور پہ یہ رمضان کا مہینہ جو جا رہا ہے اس میں ویسے بھی ہمارے جو نا حاجی صاحب اور بڑے نیک پارسال لوگ جو ہوتے ہیں، دکاندار ہوتے ہیں، جو تجارت پیشہ ہیں، ان کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کو یہ رحمتوں، برکتوں اور رب تعالیٰ کے فضل و کرم والا مہینہ ہے، لیکن وہ اس کو عوام کے لیے زحمت بنا دیتے ہیں، مہنگائی کر لیتے ہیں، اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اپنی طرف سے اضافہ کر کے خوب منافع کمانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو نا عوام کے لیے آگے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں. ان کا جو نا
غربت کی لکیر پر تھے، اوپر تھے، وہ اس سے بھی نیچے چلے جائیں گے۔ میں نے بتایا تھا پہلے بھی آپ کو کہ متوسط طبقہ جو ہے وہ بھی غربت کی لکیر تک پہنچ چکا ہے۔ اب اس میں ہوگا کیا کہ بجلی اور گیس کے بل اتنے زیادہ آئیں گے کہ لوگ یہ ادا نہیں کر پائیں گے، اور جب بل ادا نہیں ہوں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ بجلی کے میٹر بھی کٹ جائیں گے اور گیس کے میٹر بھی کٹ جائیں گے، اور آپ کا جو کھانے پینے کے ساتھ جو آپ کا رابطہ ہے، آپ کے بچوں کا تعلیم ہے، صحت ہے، یہ جتنے معاملات ہیں یہ آپ کے لیے جو نا سہان روح بن جائیں گے۔ اس لیے حکومت سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ایسا کچھ انتظام کرے، ایسی پالیسیاں کرے کہ غریب آدمی جو ہے وہ کم از کم 2 وقت کی روٹی کھا سکے۔ اچھا جی، اسی کے ساتھ جڑی ایک انتہائی جو نا افسوسناک خبر اٹک سے آئی ہے۔ اٹک میں حسن نامی ایک شخص ہے، اس نے اپنے 4 ماہ کا جو بیٹا ہے، ابھی شیرخوار ہی اس کو کہنا چاہیے، شیرخوار بیٹا ہے، 4 ماہ کا، اس کو 1.5 لاکھ روپے کے عوض بیچ دیا ہے۔ تو یہ چائلڈ پروٹیکشن جو ہے وہ مقامی جو افسران ہیں، خاتون افسر ہیں ایک، انہوں نے شکایت ملنے پہ اس بچے کو بازیاب کروایا اور جو خریدنے والا تھا اس کو بھی گرفتار کر لیا، اور اس کو حسن نامی جو شخص ہے جس کا یہ بیٹا تھا اس کو بھی گرفتار کر لیا۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ غربت کتنی ظالم چیز ہے، کہ ایک شخص ظاہر مجبور ہوگا، غربت کے ہاتھوں مجبور ہوگا یا کوئی اور مجبوری ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے اس نے اپنے بیٹے کو بیچا۔ تو یہ غربت اتنی ظالم چیز ہے کہ اپنا لخت جگر تک جو نا بیچنے پر بندوں کو مجبور کر دیتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ ناظرین، آپ سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں پر رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔